बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्फ व इल्हाम पर मिर्ज़ा मंगोल ने जो फ़तवे लगाए हैं वो फ़तवे मिर्ज़े के गले की ऐसी हड्डी बन चुके हैं कि मिर्ज़ा न उनको निगल सकता है न उनको उगल सकता है। बल्कि मिर्ज़ा मंगोल के मशहूर डायलॉग के मुताबिक मिर्ज़ा दाढ़ के नीचे आ गया है। आया ना दाढ़ थले ਤੁਹਾਡੀ आया ना दाढ़ थले। अब हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा दाढ़ के नीचे कैसे आया, ये फतवे मिर्ज़े के गले की हड्डी कैसे बने। अहले इस्लाम की अक्सरियत इस बात की कायल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहता है, जिसके लिए चाहता है, कोई चीज़ मुनकशिफ कर देता है या दिल में कोई बात डाल देता है। कोई चीज़ मुनकशिफ हो जाए यानी दरमियान के पर्दे हट जाएँ और वो चीज़ सामने आ जाए, इसको कश्फ कहते हैं। और दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बात डाल दे, इसको इल्हाम कहते हैं। तो कश्फ व इल्हाम हो जाता है, लेकिन तब जब अल्लाह चाहता है, जब अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता। मिर्ज़ा जहलमी ने बारहा अपनी वीडियोज़ में फ़तवा लगाया कि कश्फ व इल्हाम के जो लोग कायल हैं वो काफिर हैं और ख़त्म नबूवत के डाकू हैं। ये अकीदा ख़त्म नबूवत पर डाका है। ऐसे लोग ख़त्म नबूवत के डाकू हैं और काफिर हैं। और मिर्ज़े ने अहले इस्लाम के कश्फ व इल्हाम वाले अकीदे को कादियानियों के अकीदे के साथ जोड़ दिया और उसने कहा कि जैसे कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर वही के कायल हैं और उसके कश्फ व इल्हाम के कायल हैं, तो जिस तरह वो ख़त्म नबूवत के मुनाफी है और ख़त्म नबूवत पर डाका है उनका ये अकीदा, इसी तरह अहले इस्लाम कश्फ व इल्हाम के जो कायल हैं ये एक अकीदा भी ख़त्म नबूवत के मुनाफी है और ख़त्म नबूवत पर डाका है। और ये बिल्कुल उसी लेवल का जुर्म है जो जुर्म कादियानी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ये मिर्ज़ा जहलमी का बहुत बड़ा दजल और फ़रेब और धोखा है, क्योंकि अहले इस्लाम कश्फ व इल्हाम को जिस अंदाज से मानती है उनके यहाँ इसका तस्वुर और है। वो कश्फ व इल्हाम को कतई हुज्जत नहीं मानते, कोई शरई दलील नहीं मानते। अगर कश्फ व इल्हाम किसी बड़ी से बड़ी हस्ती का हो, अगर शरई दलील के मुताबिक है तो काबिल कबूल है, और अगर शरई दलील के ख़िलाफ़ हो तो उसका कोई एतबार नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है, वो मरदूद है। जबकि कादियानी जिस अंदाज से वही के कायल हैं और मिर्ज़े कादियानी के लिए कश्फ व इल्हाम मानते हैं वो और तरह से मानते हैं। कादियानी मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी की वही को, उसके कश्फ व इल्हाम को बिल्कुल कतई और यकीनी दलील मानते हैं, शरई दलील मानते हैं। जैसे कुरान करीम की आयत बिल्कुल कतई और हुज्जत हैं, शरई दलील हैं, इसी दर्जे में वो मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी की वही और उसके कश्फ व इल्हाम को मानते हैं। ये एक बुनियादी फ़र्क है अहले इस्लाम जो कश्फ व इल्हाम के कायल हैं उसमें, और कादियानी मिर्ज़े ग़ुलाम कादियानी के लिए वही और कश्फ व इल्हाम के कायल हैं। इन दोनों में ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी ने दजल का इर्तिकाब करते हुए कादियानियों के कुफ्र में नरमी पैदा करने के लिए अहले इस्लाम के कश्फ व इल्हाम वाले अकीदे को कादियानियों के अकीदे के साथ जोड़ दिया। आप पहले मिर्ज़ा जहलमी के वो फतवे सुन लें जो उसने कश्फ व इल्हाम पर लगाए हैं। जिस शख्स ने नबी नाम कह के अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया नबी इस्लाम के बाद, मेरे नजदीक तो वो भी काफिर है। और जिसने नबी का नाम लिए बगैर कश्फ और इल्हाम के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया वो भी काफिर है। हाँ, सिर्फ ये कि आपने सिर्फ नबी कहने वाले को कहा हुआ है, वो जिसको कहते हैं ना, एक बंदा कह दे मैं शराब पी रहा हूं, आप कहते हैं ये शराबी है। दूसरा उसी शराब को अंगूरों का जूस कह के पी रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ये जूस है। मैं तो दोनों को शराबी मानता हूं। नाज़रीन, आपने सुन लिया कितने वाज़े लफ्ज़ों में इसने कश्फ व इल्हाम के मुद्दई को काफिर कहा है, और वाज़े तौर पर यह बात की है कि कादियानी शराब को शराब कहकर पी रहे हैं और कश्फ व इल्हाम के अकीदे वाले उसी शराब को जूस कहकर पी रहे हैं। और इसने कहा कि मेरे नज़दीक दोनों ही शराबी हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों बिल्कुल एक दर्जे के मुजरिम हैं। बहरहाल इसने कश्फ व इल्हाम का अकीदा रखने वाले को बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में काफिर कहा है। खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी इस्लाम के बाद कोई कश्फ नहीं किसी के ऊपर, कोई इल्हाम नहीं है, कोई उम्मती नबी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मैंने अलग से बता दी। तो इस पे जिन जिन लोगों ने डाके मारे हैं वो सब एक लेवल के मुजरिम। जी नाजरीन, आपने सुन लिया। वाज़े तौर पर मिर्ज़ा कह रहा है कि कादियानी और कश्फ व इल्हाम का अकीदा रखने वाले ये एक लेवल के मुजरिम हैं। इसने शख्सियात पर फतवा लगाया है। पहली वीडियो में भी इसने शख्सियात पर फतवा लगाया है कि वो काफिर हैं, और यहाँ भी कह रहा है कि कादियानी और ये लोग एक लेवल के मुजरिम हैं। खत्म नबूवत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्स ने भी, चाहे उम्मती नबी बन के या उम्मती नबी क्लेम किए बगैर कश्फ के नाम पर
عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کر کے الہام کے نام کے اوپر کوئی بھی کلیم کیا کہ اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے تو وہ سب کے سب ڈاکو ہیں۔ یہاں بھی مرزا واضح طور پر یہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ کشف و الہام کا عقیدہ رکھنے والے اور قادیانی یہ سارے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا داڑھ کے نیچے کیسے آیا، یہ فتوے مرزے کے گلے کی ہڈی کیسے بنے۔ ہم یہاں 4 شخصیات پیش کرتے ہیں جو مرزے کی انتہائی پسندیدہ شخصیات ہیں اور وہ الہام کی قائل ہیں اور پرزور طریقے سے قائل ہیں۔ نمبر 1 مولانا مودودی، جن کو مرزا جہلمی اس صدی کا مجدد قرار دیتا ہے، وہ واضح طور پر الہام کے قائل ہیں۔ ان کا رسالہ ہے ترجمان القرآن ستمبر 1954 کا، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ نیک آدمیوں کو نبی کی طرح تو کشف و الہام نہیں ہوتا، لیکن نبی سے کم تر ایک طرح کا تابعانہ کشف و الہام اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، اور یہی مضمون مولانا مودودی کے رسائل و مسائل میں منصب تجدید اور وحی و کشف کے عنوان سے موجود ہے۔ دوسری شخصیت علامہ البانی کی ہے، جن کو مرزا جہلمی اس دور کا محدث اعظم اور اس دور کا امام بخاری کہتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والی ہے، اس میں 1110 نمبر روایت کے تحت علامہ البانی نے پرزور طریقے سے الہام کا قول کیا ہے اور اس پر اپنے دور کا ایک واقعہ بھی لکھا ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ الہام ہو جاتا ہے۔ تیسری شخصیت ہے مولانا اسحاق فیصل آبادی کی، جن کو مرزا جہلمی اس دور کا امام حسین کہتا ہے۔ وہ بھی پرزور طریقے سے الہام کے قائل ہیں اور مرزا جہلمی کو یہ بات معلوم ہے، اچھے طریقے سے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ تیسری شخصیت ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو مرزا جہلمی سنیوں کا امام مانتا ہے اور ان کی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کو دنیا کی نمبر 1 شرح قرار دیتا ہے۔ وہ بھی پرزور طریقے سے الہام کے قائل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6990 فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آخر میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اولیاء کے لیے الہام کا قائل نہیں ہے وہ ہٹ دھرم اور ضدی ہے۔ اب مرزا منگول جہلمی داڑھ کے نیچے آ گیا۔ مرزے نے فتوے لگائے تھے کہ جو کشف و الہام کے قائل ہیں، نمبر 1 وہ کافر ہیں، نمبر 2 وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، نمبر 3 وہ اسی درجے کے مجرم ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں۔ ہمارا اب مطالبہ ہے کہ مرزا جہلمی اگر اپنے ان فتووں میں سچا ہے تو ان 4 شخصیات پر یہ فتویٰ لگائے کہ یہ نعوذ باللہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، نعوذ باللہ کافر ہیں، نعوذ باللہ یہ اسی درجے کے مجرم ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں۔ ہم نے اس موضوع پر پہلے بھی کلپ بنایا تھا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مرزا جہلمی نے جب دیکھا کہ قادیانیوں کے کفر میں نرمی پیدا کرنے کے لیے میں نے کشف و الہام پر جو اتنے سخت فتوے لگائے ہیں وہ فتوے لگا کر اب میں پھنس چکا ہوں، تو مرزے نے اپنا روپ بدل لیا اور کلا بازی کھاتے ہوئے یو ٹرن لیتے ہوئے کیا کہا اب وہ آپ سن لیں جو اس کا تازہ بیان ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کشف اور الہام کا عقیدہ جو ہے یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ امامت اس طرح بگاڑ کے پیش کرنا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی تعلق جاری ہے تو یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اب جنہوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کافر ہو گئے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کس طرح گرگٹ کی طرح اس نے اپنا رنگ بدل لیا اور کلا بازی کھا لی، روپ اپنا بدل لیا۔ اب کہتا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، حالانکہ ہم مرزے کے فتوے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ واضح لفظوں میں مرزا ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اسی درجے کے مجرم ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے ان کو تو کافر نہیں کہا تھا، ان لوگوں کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے یہ، کتنا بڑا مکار ہے، اور پھنس جانے کی صورت میں بلکہ بقول مرزا کے داڑھ کے نیچے آنے کی صورت میں گرگٹ کی طرح فوراً اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ اب آگے سنیں مرزا جہلمی کیا کہتا ہے کہ جن باتوں کے اوپر آپ نے قادیانی کو کافر قرار دیا تھا اس لیول پہ تو نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کے تو نہیں، حالانکہ ہم اس کا فتویٰ پہلے پیش کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں بالکل اسی لیول کے مجرم ہیں کشف و الہام کا عقیدہ رکھنے والے جس لیول کے قادیانی مجرم ہیں۔ یہاں اس نے اپنا رنگ بدل لیا، یہاں کہہ رہے ہیں اس لیول کے تو نہیں۔ لیکن ایک انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، دوسرا شراب کہہ کے پی رہا ہے، شراب کہہ کے جو پی رہا ہے اس کو تو آپ دجال اور کافر کہہ رہے ہیں، اور جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے تو آپ اسے
حالانکہ ہے شراب ہی ہے وہ، چلے 3rd کلاس قسم کی ہے، وہ 1 نمبر کی ہے تو یہ 10 نمبر شراب ہے تو ہے نا کسی درجے میں، اور آپ اسے رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے گا۔ یہاں مرزا جہلمی نے پھر رنگ بدل لیا۔ ہم پہلے اس کا فتویٰ پیش کر چکے ہیں کہ جو شراب قادیانی شراب کہہ کر پیتے ہیں وہی شراب کشف و الہام کا عقیدہ رکھنے والے جوس کہہ کر پیتے ہیں۔ اس نے کوئی فرق نہیں کیا تھا، وہاں یہ کہا تھا کہ میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چلو 1 نمبر شراب پیتے ہیں اور یہ 10 نمبر شراب پیتے ہیں، اتنا بڑا فرق یہاں کیوں رکھ رہا ہے؟ اس نے گرگٹ کی طرح رنگ کیوں بدل لیا ہے؟ اگر تو پہلے والے فتووں سے مرزا جہلمی نے رجوع کیا ہے تو واضح طور پر اعلان کرے، معذرت کرے، توبہ کرے کہ میں نے جو کفر کے فتوے لگائے تھے، ختم نبوت کے ڈاکو ہونے کے فتوے لگائے تھے، میں ان فتووں سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے جھوٹ بولا کہ جی ہم نے تو کسی کو کافر نہیں کہا، حالانکہ یہ کافر کہہ چکا ہے، ختم نبوت کا ڈاکو کہہ چکا ہے، قادیانیوں کے برابر درجے کا مجرم کہہ چکا ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جہلمی یہاں کہہ رہا ہے کشف و الہام کے عقیدے والوں کو آپ رحم اللہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ یہ دوغلی پالیسی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوغلی پالیسی خود مرزا جہلمی منگول کی ہے، کیونکہ مرزا جہلمی مولانا اسحاق، مولانا مودودی اور علامہ البانی، حافظ ابن حجر، ان چاروں کو رحمہ اللہ کہتا ہے اور بڑے بڑے القابات سے نوازتا ہے۔ مولانا اسحاق کو اس دور کا حسین کہتا ہے، علامہ البانی کو محدث اعظم اور اس دور کا امام بخاری کہتا ہے، حافظ ابن حجر کو سنیوں کا امام کہتا ہے، اور مولانا مودودی کو اس صدی کا مجدد مانتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چاروں جب الہام کے قائل ہیں تو ان کے ساتھ رحمہ اللہ مرزا جہلمی کیوں کہتا ہے؟ مرزا جہلمی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب مرزا جہلمی برے طریقے سے داڑھ کے نیچے آ گیا ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ تم رحمہ اللہ کیوں کہتے ہو، حالانکہ خود ان چاروں شخصیات کے ساتھ رحمہ اللہ کہتا ہے، حالانکہ یہ چاروں شخصیات الہام کی قائل ہیں، تو مرزا جہلمی ان کو رحمہ اللہ کیوں کہتا ہے؟ اور اگر خود رحمہ اللہ کہتا ہے تو دوسروں پر اعتراض کیوں کر رہا ہے کہ تم رحمہ اللہ کہتے ہو ان لوگوں کو جو کشف و الہام کے قائل ہیں؟ اس لیے دوغلی پالیسی میں خود مرزا جہلمی مبتلا ہے اور فتوے لگا رہا ہے دوسروں پر کہ یہ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اس دور کا سب سے بڑا دوغلا مرزا جہلمی منگول ہے۔